دوستو، آج آپ کے ساتھ بات کرنی ہے پاکستان اور افغانستان کی جنگ۔ تو بات شروع کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی جنگ سے۔ تو سر بات یہ کرنی ہے کہ یہ جنگ آج کی نہیں ہے، یہ جنگ بہت پرانی جنگ ہے۔ میں تاریخ کے پس منظر میں جانا چاہتا ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے جب روس افغانستان پہ حملہ آور ہوا یا اس میں گھس گیا، تو اس وقت روس کے بعد امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ غلط ہوا ہے، کیونکہ اس وقت سپر پاور یہ دونوں ہی تھے، تو سپر پاور ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب روس کو روکنے کی کوشش کی امریکہ نے، تو اس نے سب سے پہلے پاکستان کو اپنا قائل کیا، کیونکہ بغیر پاکستان کے تعاون سے کبھی بھی امریکہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس نے پاکستان کو خریدا۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے جو ملک کے سربراہ تھے وہ ایک فوجی جنرل تھے جن کا نام ضیاء الحق ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو خیر معاہدہ ہو گیا، وہی بات ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ چند ڈالروں میں ہوا، ہزاروں لاکھوں ڈالر میں نہیں ہوا سر، چند ڈالروں پہ ہمارا اس وقت کا جو تھا آرمی چیف کہہ لیں یا ضیاء الحق صاحب، وہ بک گئے اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وہ جنگ تقریباً 20 سال چلی ہوگی، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اور اس میں جب جنگ تھی تو آپ یقین کریں کہ جو افغانی تھے وہ ہمیں پاکستانیوں کو اپنا محسن اور اپنا دوست سمجھتے تھے۔ اور اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس دوستی کی ایک مثال جو میری ذاتی مثال ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ میں چمن کے ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا، گیا چائے پینے، تو وہاں چند اور افغانی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے اس کو ہوٹل کو مالک کہا کہ ایک چانک چائے دو، تو جو ساتھ بیٹھے تھے اور مالک سارے چونکے کہ پنجابی یہاں کیسے آ گیا، یہ تو چمن بارڈر ہے۔ تو خیر انہوں نے مجھے، آپ یقین کریں کہ بڑی عزت دی، سب نے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور بڑے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کیا کہ آپ پاکستانی ہیں۔ اب ضیاء الحق کا بھی انہوں نے نام لیا کہ ضیاء الحق ہمارے محسن ہے۔ اور یقین کریں کہ اس چائے کے پیسے بھی اس آدمی نے، ہوٹل کے مالک نے، مجھ سے نہیں لیا، صرف اس لیے کہ میں ایک پنجابی ہوں اور جنرل ضیاء الحق کا پنجاب کا صوبے کا رہنے والا پنجاب۔ تو یہ تھی ہماری دوستی افغانوں کے ساتھ جب تک تھی، آج سے کوئی پرانی بات ہے 40 سال۔ پھر حضور دنیا تو چلتی ہے، پہیہ تو کبھی نہیں رکتا، چلتے چلتے وہ وقت آ گیا جب 9/11 ہوا۔ 9/11 جب ہوا تو حالات بدل گئے، وہی امریکہ تھا، وہی افغانستان، وہی طالبان تھے، وہی پاکستان تھا۔ حضور امریکہ نے پھر ایک دفعہ پاکستان کی طرف دیکھا، اور بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں ایک آرمی چیف ہی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام مشرف تھا۔ اور جب اس نے رابطہ کیا مشرف سے، یہ قصہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ مشرف کتنے پیسوں میں بکا، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں جو ایک چل رہی ہے روٹین کی۔ جب امریکہ نے رابطہ کیا، سودا ہو گیا مشرف کے ساتھ، اور پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کی تباہی بربادی کر دی۔ آپ یقین کریں کہ اتنے ڈرون مارے کہ لاکھوں افغانی شہید ہو گئے۔ آپ ایک افغانی کی اگر تاریخ جانتے ہیں پٹھانوں کی، افغان جو ہے وہ بھوکا تو سو سکتا ہے، لیکن اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا بدلہ لیے بغیر اس کو چین نہیں آ سکتا، وہ نیند نہیں سو سکتا سکون کی جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتا۔ تو انہوں نے اتنے افغانی مارے امریکہ کے ساتھ مل کے، اتنے افغانی مارے کہ وہی افغانی جس نے مجھے چائے مفت پلائی تھی اب میرے دشمن ہو گیا، اتنا بڑا دشمن ہو گیا کہ آپ نے پچھلے 20 سال میں دیکھے پھر انہوں نے کیسے بدلے لیے۔ انہوں نے کتنے حملے کیے، بم دھماکے، کتنے لاکھوں پاکستانیوں کو مار دیا یا شہید کر دیا۔
تو یہ پھر کیونکہ اس نے تو بدلہ لینا تھا، آپ نے اس کے باپ کو مارا تھا، تو یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ نے پاکستان نے یا امریکہ نے افغانستان کی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا سر. وہ بھی 20 سال جنگ ہوئی اور طالبان کو آپ نے ہر ممکن شکست دینے کی کوشش کی، لیکن نہیں. میں کہتا ہوں کہ امریکہ نہیں جیتا، افغانستان جیتا ہے. کیونکہ ایک دن آیا جب افغانستان سے امریکہ کی فوجیں بھاگتے ہوئی میں نے خود ٹی وی پہ دیکھی ہیں. ایک جہاز تھا اور اتنے فوجی بیٹھنے کے لیے اس پر سوار تھے یا انتظار میں تھے کہ جہاز بھر گیا اور فوجی بچ گئے اور وہ پریشان تھے. عوام نے آپ نے دیکھا کیسے کیسے جہازوں کے اوپر بیٹھ کے سفر کرنے کی کوشش کی. تو یہ جیت جو تھی وہ طالبان کی تھی، افغانستان کی تھی، پاکستان کی اور امریکہ کی نہیں تھی. سر اس سے آگے چلتے ہیں، وہ بھی دور گزر گیا. اب نیا دور ہے، اب وقت ہے. اب کیا ہوا؟ اب افغانستان اور پاکستان کی ڈائریکٹ جنگ شروع ہو گئی ہے. پہلے تھی امریکہ کے ساتھ مل کر، اب ڈائریکٹ ہو گئی. لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے سر، اس کے پیچھے بھی امریکہ، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں ابھی کہ اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے. ہوا کچھ یوں سر، آج سے کچھ سال 2 سال پہلے ٹرمپ صاحب آ گئے. ٹرمپ صاحب جب دنیا میں امریکہ میں آئے اور کوئی حکمران یا بادشاہ یا صدر بن گئے تو ان کا خیال تھا کہ امریکہ ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے. جس کو کہے گا کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جائے گا، جس کو بولو گے بیٹھ جاؤ بیٹھ، کوئی میرے آگے نو نہیں کرے گا. لیکن سر دنیا بدل گئی تھی. مجھے تو ان پر بھی افسوس ہے جو اس کے جتنے مشیر وغیرہ ہیں انہوں نے اس کو بتایا نہیں ٹرمپ کو، بھائی دنیا بدل گئی ہے، اب تمہارا حکم نہیں چلے گا. لیکن خیر کچھ ٹرمپ صاحب کا بھی دماغ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی بڑے جذباتی آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کی ایسی کی تیسی دنیا میرے اشارے پہ چلے گی. تو انہوں نے جب یہ کوشش کی، سب سے پہلے اس نے چائنا، روس، یہ جو بڑے بڑے ملک تھے ان کو کہا. وہ کدھر مانتے ہیں بھائی، چائنا خود سپر پاور ہے، روس خود سپر پاور ہے، وہ امریکہ کو کیا سمجھتے ہیں. پھر اس نے آگے چلتے وہ صبر نہیں کیا، اس نے یا سبق سیکھا نہیں. پھر اس نے سارے ملکوں، خاص طور پہ اس کے بعد انڈیا، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اور آپ سمجھ لو یوکرین بھی گیا، یورپ کے ساتھ بھی اس نے، اور سب سے زیادہ اپنے بھائی کینیڈا کو بھی اس نے کہا کہ یار یہ میں تم نہیں ہو، تم میرا حصہ ہو ملک. یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ پنگا اس نے لیا اور وہ آج تک ناکامی ہو رہا ہے، بیک پہ جا رہا ہے، اس کے اوپر نہیں آ رہا ہے. جب اس کی پالیسیوں پہ کوئی عمل درآمد نہیں، اس کو نقصان ذاتی طور پہ تو ہے یا نہیں، پر امریکہ کو بہت اس کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے آگے چلتے ہیں. اب آخر میں یہ کیا ہو رہا ہے تازہ ترین؟ سر تازہ ترین یہ ہے کہ جب سب نے بش کو انکار کر دیا، جب اس کی حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو بش نے سوچا اب میں کیا کروں. میرے جو بڑے دشمن ہیں وہ تو ہیں 2 جو سپر پاور ہیں، روس اور چائنا. اس نے بولے یار چائنا اور روس کو کیسے قبضہ کروں. پھر انڈیا کے ساتھ بھی اس کا پھٹا ہو گیا. ایران کے ساتھ ابھی دیکھیں اس نے جنگ کی امریکہ کے ساتھ مل کے. اسرائیل تو پیچھے امریکہ کھڑا تھا. یہ ساری جنگ ہوئی، آپ نے سب دیکھی، سب کچھ ہوا آپ کے سامنے، امریکہ کے ساتھ، لیکن ایران کے ساتھ. پھر ابھی امریکہ نے سوچا خاص طور پہ یہ اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا. تو ایک دن اس کو خواب آئے ہیں ٹرمپ صاحب کو کہ اس کا طریقہ، اس کو خواب میں نظر آیا کہ یہ ایک طریقہ ہے اس دنیا پہ جو ہماری ایشیا کی یہ چھوٹی سی دنیا ہے، 5-6 ملک، اس کو کنٹرول. اس نے بولا یار غلطی ہو گئی ہے، افغانستان سے نکلنا میری سب سے بڑی بیوقوفی تھی، اب مجھے دوبارہ افغانستان پہ جانا ہے. جب اس نے دوبارہ افغانستان جانے کا خواب سوچا اور کہا کہ واحد ایک وہ جگہ ہے افغانستان جہاں بیٹھ کے میں ان 5 ملکوں کو، خاص طور پہ روس، چائنا، انڈیا، پاکستان اور افغانستان، پاکستان کو بھی وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، روس اور ایران، یہ ایسے جو 1-2 اور یہی ہیں میرے خیال میں 4-5 ملک میں. تو اس نے پھر یہ کوشش کی اور کوشش کر کے اس نے دیکھ لیا، اس نے افغانستان کو تڑی لگائی، دھمکیاں دیں، جو کچھ بھی ہو سکا. لیکن افغان کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا. اور وہ بش کی اس نے ہر تجویز، ہر اس کا حکم، ہر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک آ کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. تو یہ ٹرمپ جو ہے اس نے پھر کوشش کی ہے، لیکن افغانستان نے
اس کی کوئی بات نہ مانی۔ جب اس نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے سوچا اب کیا کروں، پھر اس کے ساتھیوں نے کہا یار کچھ کیا کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان تو ہے نا ہمارا پرانا دوست، اور جو چند ڈالروں میں بک جاتا ہے، ماضی کی تاریخ ہے اس کی، تو ہم پاکستان سے رابطہ کریں گے اور اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اور یہ آسان طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہ ساری پلاننگ بنائی اور کوشش شروع کر دی۔ تو پہلا سٹیپ انہوں نے کہا جی اس کو جو پاکستان کا حکمران ہے، آرمی چیف جسے کہتے ہیں، اس کو امریکہ دعوت دی جائے۔ تو آپ یقین کریں کہ جب ہمارے آرمی چیف آج سے 1.5-2 مہینے پہلے گئے ہیں، وہ کھانا بھی بہت مشہور ہے ٹرمپ کا، تو اس نے ان کو کہا کہ میں، اور ساتھ انہوں نے وارننگ دی کہ تم نے اکیلے آنا ہے، اپنے ساتھ کسی بندے کو نہیں لے کے آنا۔ تو حضور امریکہ کا آرڈر ہو اور پاکستان نہ مانے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کوئی بھی حکمران ہو، یا تاریخ یہ کہتی ہے آنے والا کوئی ہیرو آ جائے تو کچھ صلاح الدین ایوبی پاکستان میں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن فی الحال تو ان 80 سالوں میں تو کوئی نہیں ایسا آیا۔ تو سر یہ ہمارے جنرل صاحب خوشی خوشی جہاز میں بیٹھے اکیلے ہی اور پہنچ گئے امریکہ، اور امریکہ میں آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے ایک اچھے کھانے کا انتظام کیا۔ میرا خیال ہے، میرے مطابق، کہ ہمارے جنرل صاحب کو کھانا دے کے بھی ہوش ہو گئے تھے، اتنا عمدہ اور خوبصورت کھانا تھا کہ دنیا میں اس کے آج تک بھی چرچے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہ کھانا کھایا، کھانے کے بعد پھر انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو بات کی کہ سر یہ میرا مسئلہ ہے۔ امریکہ نے کہا تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں نے امریکہ میں گھسنا ہے، اور میں آپ کے تعاون کے بغیر نہیں، میں آپ کا پرانا دوست ہوں۔ آپ کا، اس نے سب کو یاد کرایا ہوگا ماضی میں کہ میں آپ کو فلاں وقت بھی، فلاں وقت میں بھی میں آپ کا دوست تھا۔ آپ یقین کریں کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ خواب و خیال میں رہ رہے ہیں نا، خاص طور پہ مسلم ملک، کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، یہ نیند میں سوئے ہوئے جاہلات، کہ امریکہ دوست ہے وہ بھی مسلمانوں کا، یہ تو ہائے 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 کاش۔ خیر بات آگے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب جنرل صاحب سے بات کی موجودہ کہ یہ بات ہے، وہ مان گئے۔ یہاں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے ہمارے جو جنرل تھے، ضیاء الحق صاحب یا مشرف صاحب، وہ تو چند ڈالروں پہ بکے، لیکن یہ ہمارا موجودہ جو آرمی چیف صاحب ہے، یہ بیچارے اس کھانے پہ ہی بک گئے۔ تو یہ کھانا جو تھا انہوں نے کھایا، مزہ لیا، تو کھانے پہ انہوں نے کہا یس، اور پھر اس نے، امریکہ نے کہا کہ یس ہے تو پھر جا کے افغانستان پہ حملہ کر دو۔ تو انہوں نے یہ جو جنگ شروع کی ہے، یہ امریکہ نے کی ہے، اس کے پیچھے لگ کے کی ہے، اور پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ یہ جو افغانستان پہ اس نے حملہ کیا، یہ بہت بدقسمتی ہے پاکستان کی، اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ تاریخ جانتا ہے افغانستان کی، کہ افغانستان جھکتا نہیں ہے۔ صدیوں سے میں نے بھی سنا ہے اور دیکھا ہے، 50 سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ افغان کبھی جھکا نہیں کسی کے آگے، اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ آج تک کوئی جنگ اس نے نہیں ہاری، اور رشیا سے نہیں ہارا، امریکہ سے نہیں ہارا، تو پاکستان سے کیسے ہار جائے گا؟ پاکستان کے اینکر بہت خوش ہیں، وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، پاکستان تو وہ بھی کر دیا۔ آپ یقین کریں، ٹھیک اگر وقتی طور پہ اس کے، اگر آپ کے 10 مرے ہیں تو اس کے 20 مر گئے، لیکن یہ جنگ لمبی ہو گئی۔ آپ ہاتھ جوڑ کے، جیسے امریکہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی مجھے جانے دو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ پاکستانیوں تم کیا چیز ہو؟ یہ سب لوگ میرے خلاف بات کریں گے، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ میں سچ بول رہا ہوں کہ پاکستانی فوج یا پاکستانی حکومت ہاتھ جوڑ کے امریکہ کی طرح افغانستان سے نکلے گی اور سوری بھی کرے گی، کیونکہ یہ ایک لمبی جنگ ہوگی جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس جنگ کے بہت ہی خطرناک نتائج ہیں۔ تو پاکستان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خوش ہیں، ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہاں تک بھی میں نے سنا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ہر آدمی جو اینکر ہے بڑا، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ نمک حرام ہے اور یہ بے ایمان ہے، احسان فراموش ہے۔ وہ بھائی یہ احسان فراموش آپ نے بنایا ہے، یہ نمک حرام آپ کی وجہ سے بنا ہے، کیونکہ جب آپ نے اس کا ساتھ دیا روس کے خلاف، وہ آپ کا بھائی بن گیا۔
جب آپ نے اس کو حملہ کر دیا، اتنے ڈرون مارے، اتنے حملے کیے، اس کا نسلیں ختم، لاکھوں لوگ مار دیے، تو پھر آپ کہتے ہیں میرا نمک رام ہے۔ نمک رام کیسے؟ نمک رام تو تم ہو۔ تو بھائیو، یہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جنگ جو خاص طور افغانستان کی، یہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، جتنی جلدی ہو سے اس کو بند ہونا چاہیے، اور ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا حل نکل سکتا ہے اور نکلنا چاہیے۔